بینگ آٹزم اسپیشلسٹ ایکسپرٹ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نام کا بچے کی شخصیت پہ کوئی اثر ہوتا ہے کہ سر ایکچولی یہ تو بہت ایک اسلامک ٹائپ کی ڈبیٹ چلی جائے گی، تو میں اس میں تو نہیں جاتی، لیکن میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، یہ تو بہت چھوٹا سا جو ہے وہ آپ نے ٹاپک ریز کیا ہے آٹزم کی ڈینائل سٹیج کو لے کر. ماں باپ تو یہاں تک کہتے ہیں، اور اسپیشلی ایکسٹینشن فیملی ددیال لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو بہت اللہ کے ساتھ اس کا لگاؤ لگ گیا ہے، یہ تو بہت خاص شخص ہے، اور یہ تو بہت ہمارے گھر میں فرشتہ آ گیا ہے، بیکاز وہ درویش ہے. ایگزیکٹلی یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہے، تو لوگ اس سے گاؤں والے میں گاؤں کے جو انوائرمنٹ میں دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کی ڈائریکٹ تار جو ہے نا اوپر جا رہی ہے. جی بالکل، اور اس لیے پھر ان کے لیے وہ ٹریٹمنٹ نہیں کراتے ہیں، کہیں لے کر نہیں جاتے ہیں، اور اس کی بے جا ضدیں پوری کرتے ہیں. جو سپوز انیشیل سٹیجز پہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کینڈی چاہیے، یا مجھے باہر گھومنے جانا ہے، یا کوئی چیز توڑنی ہے، یا گلاس توڑنا ہے، تو ایک گلاس توڑنا یا چیز توڑنا یہ تو ابھی بہت چھوٹا بچہ ہے تو یہ بہت عام سی بات لگتی ہے. اگر آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ رہا ہے، اور اس کے جو ہے وہ ہارمونل چینجز کے بعد اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کو اپنے ایموشنز اور اپنے بیہیویئرز کو کیسے کنٹرول رکھنا ہے، تو وہ سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے وہ پرابلم. تو ابھی گلاس توڑ رہا ہے، پھر لوگوں کے سر توڑے گا. ایگزیکٹلی، اور یہی بات ہوتی ہے، ہٹ کرے گا ان کو، پوری فیملی کو، پھر وہ اس کو باندھتے ہیں، پھر تب وہ لے کے جاتے ہیں. جی بالکل، آپ نے صحیح اسی پوائنٹ پہ پہنچے کہ میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ پھر ایٹ دی اینڈ دا اسٹیج از دس، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں ایک بہت جو ہے وہ ہٹے کٹے شخص کو یا بچی کو جو ہے وہ زنجیروں سے باندھا ہوتا ہے، وہ گھر کے باہر جو ہے وہ آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، گزرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، یا کبھی اور پاس گزر جائے تو اس کو مارنے لگتا ہے. یہ آٹزم کی بیسیکلی وہ بائی برتھ جو تھا وہ آٹزم کا تھا، لیکن آپ نے اس کو ٹائملی جو ہے وہ ڈائگنوز نہیں کروایا، ٹریٹمنٹ نہیں کروایا. لیکن جب وہ اڈلٹ ایج میں جب پورا ایک مرد بن گیا یا ایک عورت بن گئی، تو تب پھر جا کے آپ نے کہا کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ ہے، یعنی آٹزم تو کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپرٹ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آٹزم کی ایک بگڑی ہوئی حالت. بالکل، آٹزم کی جو ہے نا کچھ لیولز ہیں. آٹزم کے لیولز ہیں لائک مائلڈ، ماڈریٹ، فنکشنل، ہائر فنکشنل اینڈ سوئر لیول. یہ وہ سوئر لیول ہے جہاں آپ ٹیکل نہیں کر سکتے، یہ وہ سوئر لیول ہے جہاں پھر آپ کے پاس بچے کو پھر آپ کو گزارا ہی کرنا پڑے گا. جی، بچے کو مار کر اور بچے کو باندھ کر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے. اچھا، میں یہاں پہ سدرا ایک چیز کو اور ایڈ کرتا چلوں کہ ہم نے ایک لے مین، ایک عام آدمی جو ابھی ہمیں سن رہا ہوگا یا زندگی میں کبھی بھی ہمیں سنے گا، ان کے لیے آسان الفاظ میں یہ بتائیں کہ آٹزم بیسیکلی ہے کیا، اور ہم کیسے پتہ چلے ہمیں کہ ہمارے گھر میں جو بچہ ہے یہ آٹزم کا شکار ہے. اوکے، آٹزم کا جو اردو میں ایک لفظی معنی ہے، اس کا مطلب ہے خود تسکینی عمل. دیکھیے خود تسکینی عمل کتنا ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے، بچہ ہر وہ ایفرٹ، ہر وہ ایکٹ کرے گا جس سے اس کو تسکین پہنچتی ہے. وہ ڈور کو بجا کر بھی ہو سکتی ہے، وہ کھلونے کھیل کر بھی ہو سکتی ہے. اور آٹسٹک بچوں کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو یوں لائن میں لگاتے ہیں. وہ جوتے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے کھلونے بھی، جو بھی ان کو ملتا ہے. تو اگر وہ ایکسٹریمسٹ میں یہ سب کر رہے ہیں اور آپ ان کو ڈائیورٹ کر کے کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں نہیں لگاتے ہیں، تو وہ خود تسکینی کا عمل جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیہیویئرز انہی ٹریٹس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ نے کبھی روکے نہیں ہوتے. پھر جب آپ کبھی اس کو روکتے ہیں تو پھر وہ ہائپر ہوتا ہے. اور مائیں کیا کرتی ہیں، جب بچہ تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ جی اس کو آٹزم ہے اور یہ بات سمجھ نہیں رہا ہے اور مجھے کچن میں کام بھی کرنا ہے اور یہ چیزیں بھی توڑ رہا ہے، تو مائیں ایک حل کرتی ہیں، وہ فون پکڑا دیتی ہیں بچے کو تاکہ وہ اس کی ٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسمارٹ فون میں بہت اٹریکٹیو کلرز کی ویڈیوز اور کچھ موویز اور کچھ میوزک ہوتا ہے جو بچے کو بہت اسٹرانگلی اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے، اور بچہ گھنٹوں اس پہ اسپینڈ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ وہ خود تسکینی کا وہ عمل ہے جس سے بچہ موبائل دیکھ کر اپنے آپ کو تسکین پہنچا رہا ہوتا ہے. یہ وہ لیول ہے جو بیئریبل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس بیئریبل لیول کو جو ہے وہ بریک کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے موبائل لے کے دیکھیے، وہ آپ کو گھر جو ہے وہ سر پہ اٹھا کے دکھائے گا، شاؤٹ کر کے وہ تو شاید نارمل بچہ بھی آج کل کرتا ہے، بیکاز ہم نے اپنے بچوں کو موبائل ایڈکشن جو ہے اس میں ڈال دیا ہے. تو آٹزم از خود تسکین، جس کو کہتے ہیں کہ آٹزم ایک خود تسکینی عمل ہے،
اور ہم نے اپنے بچے کو اگر چاہتے ہیں کہ ہم آٹزم کو مینیج کر پائیں تو اس کا آسان سا حل ہے کہ اپنے بچے کی اس ایکٹیویٹیز کو آپ چینج کرتے رہیے، شفل کرتے رہیے، ریپلیس کرتے رہیے، بہتر ایکٹیویٹیز اس کو دیتے رہیے، پرانی والی ریموو کرتے رہیے، تاکہ وہ کسی بھی ایک بیہیویئر یا ایک ایکٹیویٹی کا عادی مت ہو جائے. ٹھیک ہے، ایڈکشن نہ ہو اس کو. ایگزیکٹلی. اور ایڈکشن سے اس کی پروگرس رک جائے گی، وہ نئی چیزیں لرن نہیں کرے گا. جب وہ نئی چیزیں لرن نہیں کرے گا تو پرانی چیزوں سے اس کی انسیت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اور وہ نئے انوائرمنٹ میں نہیں جا پائے گا، وہ کسی تھراپسٹ کے سسٹم میں جا کر جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کر پائے گا، وہ گاڑی سے نہیں نکل پائے گا بیکاز اس کو گاڑی اچھی لگتی ہے، گھر اچھا لگتا ہے. وہ ایک نئی جگہ پہ آیا تو اس نے ٹینٹرم شو کر دیا، چیزیں توڑنا شروع کر دی بیکاز اس کے لیے یہ سب نیا تھا. اور آپ نے کبھی اس کی پرسنالٹی میں ایسی پریکٹس ہی نہیں کروائی کہ وہ آپ کی بات مانے. اس کو تو صرف اپنی بات ماننے کا اور منوانے کا جو ہے وہ ایک ہنر آتا تھا. تو اس لیے موسٹ امپورٹنٹ پلیز اپنے بچوں کو کسی بھی حرکت کا، کسی بھی کھیل کا، کسی بھی بیہیویئر کا، کسی بھی گیجٹ کا عادی مت بنائیے. اور اگر بچہ آٹسٹک ہے تو پلیز اس کا خیال رکھیے کہ بچے کو جو ہے وہ اسمارٹ فون سے دور رکھیے تاکہ اس کی اسپیچ ڈیولپ ہو. بیکاز جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان کی اسپیچ ڈیلے ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا سائن یہ ہوتا ہے بچہ سوشل انٹریکٹ نہیں کرتا، آئی کانٹیکٹ جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں یہ وہ نہیں کر پاتا، نئے لوگوں سے شرماتا رہتا ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کوئی مہمان گھر میں آ جائے وہ چھپ جائے گا، ان کے سامنے نہیں آئے گا، ان سے بات نہیں کر پائے گا. یعنی یہ ایک عام لے مین اور ایک عام ماں گھر میں جو سن رہی ہے وہ یہ سمجھے کہ اگر میرا بچہ یہ سارے کام کرتا ہے تو اس کو کسی بھی آٹزم اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اس کو ایک دفعہ ڈسکس ضرور کرنا. بالکل. اور اگر بچہ چھوٹا ہے اور آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا اور دیوار کی طرف مڑ کر جو ہے وہ کھیل رہا ہے اور آپ اس کو بلا رہے ہیں اور وہ اپنی فوکس آپ کے اوپر نہیں کرتا، جی اپنے نام پر بھی فوکس نہیں کر رہا، سو دیٹس مین وہ جو نیورو ڈائیورسٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا نام لے رہے ہیں لیکن دماغ میں 3 ڈائمینشنل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں جو اس کو آپ کی بات پہ فوکس کرنے سے روک رہی ہیں. تو ایک آٹزم ایکسپرٹ یہی کرتا ہے کہ بچے کو اس جو وہ 3 ڈائمینشنل ایکٹیویٹیز جو اس کے برین میں چل رہی ہوتی ہے، جس طرح فین کی آواز، جس طرح لائٹ کی بلنکنگ، جس طرح اس کے پاس جو کھلونا ہے اس کی آواز، وہ سب ایک ساتھ سنائی دے رہی ہوتی ہیں. تو اتنی ساری ایکٹیویٹیز میں وہ آپ کی بات کو کیسے انڈرسٹینڈ کرے گا اور پھر رسپونڈ بھی کرے گا. اور پھر وہ اسپیچ ریلے بھی ہے، اسے کیونکہ اسپیچ نہیں آتی بیکاز وہ ان سب ٹریٹس میں سفر کر رہا ہے بیچارہ، جو ہے وہ ہر چیز اس کو بادر کر رہی ہے، یہاں تک کہ نیا کمرہ بھی، یہاں تک کہ سیزن چینج ہوا تو ماں نے سمر میں ساکس اتروا دی تو اس کو ساکس تو اٹیچمنٹ ہو گئی، اب وہ جوتی نہیں پہننا چاہتا، اس کو چاہیے کہ پہلے ساکس پہنے. تو ایسی سب چیزیں جو ہیں یہ وہ سائن ہے جو مائیں بہت آسانی سے جو ہے وہ بچے کی پرسنالٹی میں آبزرو کر سکتی ہیں اور کسی بھی پریٹ سے، کسی بھی سائیکالوجسٹ سے، کسی بھی چائلڈ جو ڈاکٹر ہیں چلڈرن کے، ان سے ڈسکس کر کے فائنڈ کر سکتی ہیں کہ واٹ از دا نیکسٹ وے فار ہز ریکوری.